بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک ان کی شاگردہ تھی جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، اور وہ بہت عبادت گزار تھی۔ اور اس بیچاری کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جوانی میں ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کا شوہر دنیا چھوڑ کر چل بسا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوچا، میرا ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے اور یہی میرا سہارا صحیح۔ لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی۔ وہ بیوہ عورت اپنے بچے کا گھر میں پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی، اور اس بچے کے پاس اب مال کی کوئی کمی نہ تھی اور اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی ماں اس کو برابر سمجھاتی، لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا، اس کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جاتی ہوں، شاید ان کی بات اس پر اثر کر جائے۔ اور اس کی ماں اس کو لے کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لے پہنچی، اور حضرت بھی اسے کئی گھنٹے سمجھاتے اور اس کو نصیحت فرماتے، لیکن اس بچے کی نیکی کی طرف رجحان ہی نہ تھا۔ اور حضرت کے دل میں بھی یہی بات آئی، شاید اس کا دل پتھر بن چکا ہے اور شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اور بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، اور اس کی ماں پیار سے اس کو سمجھاتی رہی کہ میرے بیٹے تم نیک بن جاؤ اور تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کو برباد کر دیا اور اپنی صحت کو بھی برباد کر دیا، اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئی تھی، اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا اس کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی اور بستر پر پڑا رہتا تھا، اور اس کو اب آخرت کا سفر سامنے آنے لگا۔ اور اس کی ماں نے اب پھر اس کو سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر ہی لی، اور اب تیرے سامنے آخرت کا سفر ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر اور اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جب ماں نے سمجھا تو اس کے دل پر کچھ اثر ہوا اور وہ کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس پر ماں نے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے نے ماں سے کہا، ماں اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور تھوڑی دیر لیٹنا بھی چاہتے تھے۔ اس کی ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت نے پوچھا، کون ہے؟ اس بیوہ عورت نے کہا، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بھی بات اس کے دل پر اثر نہ کر سکی، اور اب کیا کرے گی؟ وہ کہنے لگے کہ میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ یہ سوچ کر اس عورت کو حضرت نے انکار کر دیا۔ اس پر بیوہ عورت نے پھر کہا کہ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ حضرت کی یہ بات سن کر چپ ہو گئی اور روتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا تو کہنے لگا، ماں کیا ہوا؟ کیا حضرت مان گئے؟ تو ماں نے پریشانی کے عالم میں کہا، بیٹا ایک طرف یہ تیری حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا،
जब बेटे ने अपनी माँ की ये बात सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहने लगा, माँ मेरी एक वसीयत है। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या है? बेटे ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा कि माँ मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तुम अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना और मेरी लाश को कुत्ते की तरह शहन में घसीटना, जैसे कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। तो उस बेवा औरत ने पूछा, बेटा वो क्यों? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ वो इसलिए कि दुनिया वाले को पता चल जाए जो अपने रब का नाफरमान और जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है। मेरी प्यारी माँ, मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करना बल्कि कब्रिस्तान से बाहर कहीं और दफन कर देना। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा क्यों? तो वो कहने लगा कि माँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों पर कोई तकलीफ़ आए और उनको भी मेरी वजह से तकलीफ़ हो। उस नौजवान ने टूटे हुए दिल से आजिज़ी की ये बात कही और अल्लाह को उसकी बात ये बहुत अच्छी लगी और उसके बाद उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अभी उस नौजवान की रूह निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तो उस बेवा ने पूछा, कौन है? तो बाहर से जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। तो उस बेवा औरत ने कहा कि हज़रत आप यहाँ कैसे? तो हज़रत ने जवाब दिया, जब तुम अपने बेटे की फरियाद लेकर मेरे पास आई तो मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और उसके बाद मैं सो गया और जैसे ही मैं सोया तो ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब हुआ और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, तू मेरे एक बंदे का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है कि मैं उसी वक्त समझ गया कि अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है और उसको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है, लिहाजा तेरे बेटे की जनाजे नमाज पढ़ाने के लिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर है। तो दोस्तों, देखा आपने अल्लाह की जात कितनी करीम है कि मरने से चंद लम्हे पहले भी अगर कोई बंदा भी शर्मिंदा होता है तो अल्लाह ताला उसके ज़िंदगी के गुनाहों को कैसे माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।